الحمد لله رب العباد والصلاة والسلام على سيد العباد الذي أخرج عباد الله من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ورجل ذكر الله خاليا ففازت عيناه، أو كما قال عليه السلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. 112ویں کانفرنس جو اللہ کے فضل سے سیالکوٹ کی سرزمین پر انعقاد پذیر ہے، اللہ سے دعا ہے کہ اس کانفرنس کے بانیان کو جنت الفردوس میں اللہ اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور اس وقت جو منتظمین ہیں اللہ ان کو بھی بہت زیادہ برکتیں اور عزتیں نصیب فرمائے. بالخصوص ملک اورنگزیب صاحب جو اس کانفرنس کے روح رواں ہیں، اللہ ان کو صحت، ایمان، عزت، برکت والی لمبی زندگی عطا فرمائے. بڑی دیر ہو گئی ہے، خطابات آپ سماعت فرما رہے ہیں، پچھلی رات کا وقت ہے، اور الحمدللہ چند لمحات کے بعد آپ کا بھی صبر اللہ انشاءاللہ اس کو قبول فرما کے اجر عظیم عطا فرمائیں گے. میں صرف ایک چھوٹی سی بات سیرت رسول کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اور پیارے بھائیو، پاک پیغمبر کی ساری زندگی اسوہ ہے. آپ کی زندگی کائنات کے رب نے اہل ایمان کے لیے اس کو اسوہ حسنہ بنایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک بہترین حصہ ہے آپ تنہائی میں اللہ کو یاد کیا کرتے تھے. پاک پیغمبر کی تنہائیوں میں اللہ کے قرآن کی تلاوت، آپ کی تنہائیوں میں کہیں سجدے لمبے نظر آتے ہیں، آپ کی تنہائیوں میں کہیں لمبا قیام نظر آتا ہے، آپ کی تنہائیوں میں کہیں لمبے رکوع نظر آتے ہیں، کبھی آپ کی تنہائیوں میں کبھی آنکھوں سے آنسو بہتے نظر آتے ہیں. اور پیارے بھائیو، اللہ کی قسم ہے آج خلوتوں کے گناہ نے ہمارے معاشرے کو برباد کر کے رکھ دیا ہے. نوجوان نسل کی تباہی کا بڑا سبب یہ ہے تنہائیاں پاکیزہ نہیں ہیں. تنہائیوں میں رب کی بغاوتیں، تنہائیوں میں رب کی نافرمانیاں دونوں ہی پہلو ہیں. اگر تیری تنہائی پاکیزہ ہوگی، اور پاک پیغمبر تو نبوت سے قبل پتہ ہے نا غار حرا کے اندر اللہ تجھے مکے لے جائے، اللہ تجھے مدینے لے جائے، اور مکے جائیں تو بیت اللہ سے 3 میل دور ایک پہاڑی ہے جسے جبل حرا کہتے ہیں، جبل نور کہتے ہیں. پاک پیغمبر اس کی چوٹی پہ جایا کرتے. مقصد کیا ہوتا؟ آپ تنہائی میں اپنے اللہ کو یاد کیا کرتے، آپ تنہائی میں اپنے رب کو منایا کرتے، آپ تنہائی میں اپنے اللہ سے باتیں کیا کرتے. اور غیرت مند مسلمانوں، غیرت مند اہل حدیثوں، غیرت مند اہل سنت کے رہنے والوں، خدا کا واسطہ ہے اپنی تنہائیاں پاکیزہ کر، اپنی تنہائیوں میں قرآن کی تلاوت کر، اپنی تنہائیوں میں اللہ کا ذکر کر، اپنی تنہائیوں میں اللہ کی خشیت لا. پتہ رب کیا دے گا؟ ایک تو قرآن کی آیات ہے جو بڑی زیادہ، اور پاک پیغمبر کی حدیث ہے. فرمایا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَازَتْ عَيْنَاهُ. اور ابتدا کیا ہے؟ سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ. اور سیالکوٹ کے غیرت مند بالخصوص نوجوانوں، سارے مسلمانوں، پاک پیغمبر نے کہا بڑی عظمت والے 7 قسم کے لوگ ہوں گے. قیامت کا دن ہوگا، اللہ پروٹوکول دے گا، VVIP عزت ملے گی. اللہ عمل کیا ہے، کام کیا ہے؟ اگر تو چاہتا ہے اللہ عزت دے، اگر تو چاہتا ہے اللہ مقام دے، اپنے بیٹوں کی تنہائیاں چیک کر، اپنی بیٹیوں کی تنہائی
تنہائیوں پہ نظر رکھ. آج تباہی ہو گئی. فحاشی عریانی نے، زنا نے معاشرے کو برباد کر دیا ہے. نیٹ کی فراوانیاں، انٹرنیٹ ہے، پیکج ہے، تباہیاں ہے. سبب کیا ہے؟ محمد. اور ستے ستے ذرا بولو صلی اللہ ہو. اوہ اللہ تانوں جنت ہی لائے، بولو صلی اللہ ہو. جنہوں سچے نبی نہ سچا بیار ادھر ایک باری محبت نہ آکھو صلی اللہ ہو. یار تھوڑا جا دور لاؤ، کام بنیا بیٹھا ہے لیکن تھوڑا سا زور لگائیں، تھوڑا سا دور لگائیں. اللہ آپ کو برکت دے. ایویں بس 2-3 خطیب باقی ہیں اور اللہ کی رحمت ہو جائے گی. محمد. او ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ برکت دے. کتنے بھائی ہیں جنہوں نے ماشاءاللہ آج 100 مرتبہ سچے پیغمبر پہ درود پڑھا ہے؟ اللہ ہی اللہ. بندے ہمیں 5-7 نے تھوڑے نے. انہیں نبی پاک نہ پیار ہے سارے انہوں. جنہوں پیار ہے نا ہاتھ چکو سجا ہوتا ہے رب. پیار ہے تے اج وعدہ کرو آج تو بعد سونے نبی پاک تے روزانہ ہی 100 بار درود پڑھو گے. وعدہ ہو گیا نا. یار 24 گھنٹیاں چو 2 گھنٹے سونے نبی پاک واسے کڈ سکدے ہو کہ نہیں؟ 2 منٹ نہ ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مسنون درود ہے اور یقین جانے 2 منٹ لگتے. اور اگر اللہ تیرے نصیب اچھے کرے نا، ہزاروں میں اس کو پڑھ. پھر دیکھ اللہ کی رحمت، برکت، فضل تجھ پہ نازل کیسے ہوتا ہے. اور میرا ایمان ہے جو سچے پیغمبر پہ درود پڑھتا ہے، کثرت سے پڑھتا ہے، ہزاروں میں پڑھتا ہے، اللہ کی قسم ہے دل کے جو ارادے ہوتے ہیں عرش والا رب ان کو درود کی برکت سے ویسے ہی پورا کر دیتا ہے. محمد. اور پھر پڑھو ذرا محمد. 100 کوری تے لگتا میں تانوں پڑھا ہی جانا ہے. اون جی محمد. اور پاویں کو گل تانوں یاد نہ رہے تے اے ضرور یاد رہے گی. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ نے کہا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَازَتْ عَيْنَاهُ. اور بھائیو خدا کا واسطہ ہے، پاک پیغمبر فرما رہے قیامت والا دن ہوگا، VIP پروٹوکول ملے گا. کون بندہ ہے؟ میرے سچے نبی فرماتے تنہائی میں بیٹھا ہے، خلوت میں بیٹھا ہے، کوئی باس نہیں ہے، کمرے کا دروازہ بند ہے. یہ کہیں سجدے میں، کبھی رکوع میں، کبھی قیام میں، کبھی قرآن پڑھتا، رب کو یاد کرتا ہے. آنکھوں سے آنسو بہ جاتے، آنکھوں سے آنسو بہتے، آنکھوں سے اللہ کے ڈر اور خوف سے آنسو بہ جاتے. پاک پیغمبر نے کہا قیامت کا دن ہوگا، کوئی سایہ نہیں. اللہ اس بندے کو جس کی تنہائیاں پاکیزہ، تنہائیاں پاک، اللہ کے ذکر والی، قرآن کی تلاوت والی، اللہ کی عبادت والی، تنہائیاں پاکیزہ، خوف خدا والی، قیامت کا دن ہوگا اللہ اس کو اپنا سایہ نصیب فرمائیں گے. اور ایک آخری حدیث محمد الرسول اللہ. پڑھو پڑھو پھر پڑھو ذرا محمد، پھر پڑھو محمد. اللہ کی قسم رحمتیں تو ویسے ہی اس وقت نازل ہو چکی ہیں، فرشتوں نے گھیرا ہوا ہے آپ کو، لیکن درود پڑھنے سے تو مزید بونس ملتا ہے، رحمتیں نازل ہوتی، رب منہ معطر کر دیتا ہے. جو سچے پیغمبر پہ درود پڑھتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرماتے ہیں یہ تو وہ بندہ جس کی تنہائیاں پاکیزہ، تنہائی عبادت والی، تنہائی ذکر والی، تنہائی اللہ کی بندگی والی، خوف خدا والی، اللہ کی عبادت والی. اور ایک بدبخت وہ ہے سیدنا حضرت صوبان بیان کرتے رضی اللہ عنہ، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، 4240 حدیث کا نمبر ہے. محدث البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح کہا ہے. آپ فرماتے ہیں صحابہ میں اپنی امت کے ان لوگوں کو جانتا ہوں، قیامت کا دن ہوگا، روزے لے کے آئیں گے، زکوٰۃ لے کے آئیں گے، حج لے کے آئیں گے، عبادات ہوں گی، لیکن اللہ ان کی عبادات کو برباد کر دے گا. عبادات ہوں گی، رب ضائع کر دے گا. صحابی ڈر گئے،
یا اللہ وہ کون ہے محبوب جو عبادت گزار بھی ہوں گے جہنم میں؟ صفہم لنا وجلیہم لنا، محبوب ہمیں بتائیں وہ کون ہے، پتہ چل جائے تو ہم بچ سکیں۔ آپ فرماتے صحابہ انہم من جلدتکم، وہ تمہارے ہی بھائی ہوں گے، تہجدیں پڑھتے ہوں گے، تہجد گزار ہوں گے، نمازی 5 وقت ہوں گے۔ ایک گناہ ایسا ہوگا جو ان کی نیکیوں کو برباد کر کے رکھ دے گا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابی گناہ کیا ہے؟ فرمایا اذا خلو، جب وہ تنہائی میں جانتے ہیں نمازی، ہیں روزے دار، ہیں نیکیاں کرنے والے، ہیں عبادت گزار، تنہائی میں بیٹھے، کمرے میں بیٹھے، کمرہ لاک کیا، رضائی میں منہ دیا، کمبل اوپر لیا، پیکج آن ہوتا ہے، تباہی ہو جاتی ہے۔ اب یہ سچے نبی کی حدیث ہے، جس کی تنہائیاں زنا والی، شراب والی، بدکاری والی، گناہ والی، اللہ اس کی زندگی کی ساری نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ خدا کا واسطہ ہے، اس گناہ نے تباہ کر دیا ہے۔ صحابہ پاکیزہ تھے، ان کی تنہائیاں پاک ہیں۔ اللہ کی قسم، شیخ الحدیث و تفسیر مولانا عبد الرشید مجاد آبادی سب کہیں اللہ ان کو صحت، ایمان والی، برکت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ یقین جانے ایک ملاقات میں ہمارے ایک بھائی ہیں، وہ کہنے لگے استاد جی ذرا نصیحت کوئی کر دیں، نصیحت کہنے لگے پترا ایک کوئی گل لی چھوٹی جنی، اپنی تنہائی پاک کر لے، اللہ تیرے تے اپنی رحمتیں حاصل کر دے گا۔ تنہائی پاکیزہ کر، حق ہے۔ آج کے معاشرے کی تباہی کا بڑا سبب یہ ہے تنہائیاں پاکیزہ نہیں۔ اللہ ہمیں تنہائیوں میں اپنی عبادت کی توفیق دے دے، اور اللہ ہماری تنہائیوں کو گناہوں سے پاک کر دے۔ وما توفیقی الا باللہ۔